الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام معزز سامعین حاضرین، اللہ رب العزت نے جس دین برحق کے ساتھ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اور یہ دین آسمانی، آفاقی، ابدی دین برحق ہے، جس کے ماننے والوں کو مومن کہا جاتا ہے، مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ اسلام سلامتی سے ہے، اور اس کے ماننے والے جو مسلمان ہیں، مسلمان کا مطلب جس سے دوسروں کو سلامتی حاصل ہو، جو خود سلامتی کے ساتھ دنیا اور آخرت میں زندگی گزارے۔ یہ سادہ سا اس کا مفہوم ہے۔ حدیث پاک میں بھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان کی پہچان بتلائی ہے یا اس کی تعریف بتلائی ہے، وہ بھی یہی ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے
جس سے دوسرے مسلمانوں کو عافیت سلامتی حاصل ہو جائے، دوسرے لوگ اس کی ایذا اور تکلیف سے محفوظ ہو جائیں، اس شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ دین برحق ہے، یہ دین تمام ادیان پہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس دین کے ماننے والے، ان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ اے دین اسلام کے پیروکاروں، تمہارے دل میں اگر خوف ہو تو صرف اپنے اللہ کا خوف ہو، اس کے علاوہ تمہارے دل میں کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور عقیدت کی لڑی میں پرو دیا۔ کوئی کس قوم کا، کوئی کس رنگ کا، کوئی کس قبیلے کا، سب کو کلمہ اسلام کے نیچے لا کر کے جمع کر دیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، سب کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا حکم دے دیا، ایک دوسرے کے حق حقوق بتا دیے۔ وہ لوگ جو قومیتوں کی بنیاد پر، جو قبائل کی بنیاد پر، جو رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مخالف تھے، دشمن تھے، ایک دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، ان لوگوں نے جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین برحق قبول کیا تو وہ کل کے دشمن آج کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے لیے خون اور جان دینے لگ گئے۔ یہ اسلام کی وہ اصل شکل و صورت تھی، یہ وہ موڑ اور منزل تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا تھا، اور جس کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کریم یوں کہتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو آپ کے رفیق ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو اس سے مراد اصحاب رسول ہیں کہ وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ قیامت تک آنے والی امت مراد ہے کہ ان کی علامت اور نشانی یہ ہے، ان کی صفت اور شناخت یہ ہے، انہیں آپس میں بننا اس طرح ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں تو یہ محبت کریں گے ایک دوسرے کے لیے، ان کے دلوں میں رحم کے جذبات ہوں گے،
اور جو خدا اور مصطفیٰ کا دشمن ہوگا اس پر یہ بڑے سخت ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کی علامت اور شناخت بتلائی گئی ہے۔ مسلمان تو آپس میں ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، دوسرے کی جان کی پرواہ کرتے ہیں۔ اپنی جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن دوسرے کی جان بچ جائے۔ خود بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، وقت گزر جائے گا، لیکن میرا دوسرا مسلمان بھائی وہ بھوکا نہ سوئے، پیاسا نہ رہے۔ وہ خوبصورت واقعہ بھی ہمارے سامنے ہوگا جب ایک غزوے میں مختلف صحابہ اکرام زخمی ہو گئے، اور حالت یہ تھی کہ پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے۔ اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ قریب المرگ ہو گئے تھے۔ پانی پلانے والے پانی پلا رہے تھے تو کسی نے آواز دی مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے۔ پانی لے کر کے وہ پانی پلانے والا اس زخمی کے پاس آیا کہ دوسرے سے آواز آئی مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ اس نے اس کو اشارہ کیا کہ اس کو پہلے پلاؤ، میری خیر ہے۔ وہاں پہنچا تو تیسرے کی طرف سے آواز آئی کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلاؤ۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میرے بھائی کے پاس جاؤ۔ اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ جب آخری کے پاس پہنچا وہ بھی جا چکا تھا، واپس دوسرے کے پاس پلٹا وہ بھی جا چکا تھا، پہلے کے پاس آیا وہ بھی جا چکا تھا۔ یہ تھی شان مسلم، یہ مسلمان کی شان تھی۔ مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ قرآن کریم نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں، مومن سارے کے سارے بھائی ہیں۔ اور یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ بھائی بندی، یہ لفظ اس لیے بولا جاتا ہے، یہ رشتہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی تعلق ہونا چاہیے، اور وہ تعلق مدد کا ہونا چاہیے، ضرورت پوری کرنے کا ہونا چاہیے، دکھ درد میں شریک ہونے کا ہونا چاہیے۔ بھائی ہونے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ جو ہم آپس میں بھائی بھائی پھٹے ہوتے ہیں، غیر ہمارا بھائی بن جاتا ہے، بھائی کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ اللہ نے یہ نسل انسانی کا سلسلہ اس لیے تو نہیں چلایا تھا، یہ تو اس لیے چلایا تھا کہ جو بھائی ہوں گے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ یہاں تو باپ فوت ہوتا ہے تو سب سے پہلی لڑائی جو ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ باپ کے فوت ہونے سے خاندان کمزور ہوتا ہے، اس کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی باہر کا دشمن آ کر کے وہ نقصان پہنچائے، سب سے پہلا جھگڑا بھائیوں کا ہوتا ہے، بہنوں کا ہوتا ہے، جائیداد پر، جاگیر پر ہوتا ہے۔ بھائی بندی اس لیے تو نہیں قائم کی جاتی۔ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ ہم سب کو پتھروں سے پیدا کر دیتا، اس کے ہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔
وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے اس نے بنایا ہے، اس نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، میں ایسا بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اس نے اپنی قدرت دکھائی۔ اس نے جانوروں کو پہاڑوں سے نکالا ہے، پیدا کیا ہے۔ کیا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ پہاڑ سے نہیں آئی تھی؟ وہ پہاڑ سے نکلی تھی۔ وہ رب ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہر جگہ لکھی ہوتی ہے، جدھر جائیں ہمیں نظر آئے گی۔ ہر مسلمان کو اس آیت کا پتہ ہوتا ہے، یاد ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہم عملاً اسی کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اسی میں کمزور ہیں۔ وہ رب ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو حضرت آدم سے پیدا کیا ہے۔ کس سے پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم سے، حضرت حوا سے، ایک ماں باپ سے۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلا کہ نسل انسانی ماں باپ سے پیدا ہوگی۔ نکاح کا حکم دے دیا، نکاح کو سنت قرار دیا، اور یہ شروع سے ہے۔ یہ پہلے انسان سے ہے نکاح کا سلسلہ، پاکیزہ نسل کا سلسلہ، معاشرے کی پاکیزگی کا سب سے بڑا ذریعہ، فحاشی، بدکاری، عریانی سے بچاؤ کا سب سے بڑا سبب نکاح، شریعت کے مطابق بر وقت۔ تو یہ بھائی چارہ، یہ اخوت، یہ بھائی بندی، یہ مختلف طریقوں سے ہے، اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان سارے کے سارے چونکہ حضرت آدم حضرت حوا سے ہیں، اس اعتبار سے سارے انسان بھائی ہیں۔ ایک جہت رشتہ داری کے اعتبار سے ہے کہ جو ایک ماں باپ سے ہوتے ہیں، یا ایک باپ سے ہوتے ہیں، یا ایک ماں سے ہوتے ہیں، وہ بھائی ہوتے ہیں۔ یہ نسبی اخوت ہے۔ اور ایک اخوت بھائی چارہ، بھائی بندی جو سب سے مضبوط ہے، وہ اسلامی بھائی چارہ ہے، اسلامی اخوت ہے، کہ اللہ کا وہ بندہ جس نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ پڑھ لیا، دین مان لیا، اس نے اقرار کر لیا، تصدیق کر لی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ اور یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے، سب سے مضبوط رشتہ ہے، سب سے مفید رشتہ ہے، سب سے مضبوط، سب سے مفید، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک ماں باپ سے اس رشتے کو بتانے کے لیے کہ یہ آپ کا کیا لگتا ہے، یا آپ سے کوئی پوچھے کہ فلاں اور فلاں کیا لگتے ہیں، تو لوگ تعارف کراتے ہیں کہ وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے۔ کوئی ڈاکٹر بتاتا ہے، کوئی دائی بتاتی ہے، شناختی کارڈ بتاتا ہے، پاسپورٹ بتاتا ہے، یہ اس خاندان سے ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے۔ یہ نسبی اخوت لوگ بتاتے ہیں، اسلامی اخوت خدا نے بتلائی ہے، مصطفیٰ نے بتلائی ہے، کہ مسلمان کا بھائی ہے،
یہ بتلانے کے لیے نادرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا قرآن کہے گا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلم، جب یہ بھائی ہے تو بھائی وہ ہوتا ہے جو زیادتی نہیں کرتا، بھائی وہ ہوتا ہے جو اٹھا کر کے بھائی کو غیر کے حوالے نہیں کرتا. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس اخوت کی پہچان، تعارف، شناخت اللہ کے قرآن نے کرایا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کرایا ہے. یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے مسلمان کا مسلمان کے ساتھ، سب سے مضبوط رشتہ ہے. یہ رشتہ جب کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بھی رشتہ جب کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بھی رشتہ، اگر نسبی بھائی آپس میں ٹوٹ جائیں، غیر فائدہ اٹھاتے ہیں، دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. ان کی آپس کی دشمنی سے ان کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، ان کی جمعیت کمزور ہو جاتی ہے. جب اتفاق اور اتحاد نہیں رہتا تو پھر غیر فائدہ اٹھاتے ہیں. مسلمان جب تک مضبوط رہا ہے یہ محفوظ رہا ہے، اور جب اس نے آپس میں اختلاف، لڑائی جھگڑا، اپنے دین سے دوری، تو پھر غیروں نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے اس کو اپنا نوکر بنا لیا، اپنا غلام بنا لیا. وہ جو چاہتے ہیں اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الآکلۃ علی قصعتها، قریب ہے کہ کفر طاقتیں، غیر قومیں اپنے اور ساتھیوں کو تمہارے خلاف ایسے بلائیں جیسے کوئی کھانے کے برتن پر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، او کھو او کھو. تمہارے خلاف ایسے لوگ بلائے جائیں گے تمہاری مخالفت میں، تمہاری دشمنی میں، تمہیں کمزور کرنے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے. فقال قائل، حضرت صوبان کی روایت ہے، فقال قائل، ایک کہنے والے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا یہ قومیں ہمیں مارنے کے لیے آئیں گی؟ یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم اس دن تعداد میں آج کی تعداد سے بہت زیادہ ہوگے، آج کی تعداد سے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے. جھاگ ہوتی ہے، اس جھاگ میں کوئی طاقت ہوتی ہے؟ وہ تو ہوا کا جھونکا آئے تو جھاگ ختم ہو جاتی ہے. یہ تمہاری حالت ہوگی، اس طرح کہ تم ہو جاؤ گے اور تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت اللہ نکال دیں گے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. تمہاری ہیبت، تمہارا روب، اس حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان کا بڑا روب ہوتا ہے. مسلمان کا جو ایمان ہے اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے، اس میں روب رکھا ہے، اس میں دبدبا رکھا ہے. جب ایمان کمزور ہوتے ہیں تو ہیبت ختم ہو جاتی ہے، روب ختم ہو جاتا ہے. اللہ تمہارے دلوں سے
اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے، اور اس کی جگہ تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا۔ پھر ایک نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت آ جائے گی، کہ موت نہ آئے، موت نہ آئے۔ اور دونوں ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکتی، جن کا الٹ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی محبت دل میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ آخر انجام یہی ہے نا کہ اس دنیا سے جانا ہے انسان۔ کب تک اس دنیا کی محبت رہے گی؟ یہ دنیا چھوڑ دے گی ہمیں، یہ دنیا ہمارا تن کا لباس اتار لے گی، یہ دنیا ہمارا مال تقسیم کر لے گی، اور اس دنیا کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت کو تم ناپسند کرو گے، موت کو ناپسند کرو گے، موت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، اور اس کے الٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری ناپسندیدگی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جہاں پر جس کا وقت لکھا ہوا ہے، جو شام لکھی ہوئی ہے، جو گلی لکھی ہوئی ہے، موت وہاں آ کر کے رہے گی۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اس بھائی بندی کا نتیجہ، اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو بھی رات کو نیند نہ آئے، یہ بھی سکھ میں نہ ہو۔ یہ شان مسلم ہے، یہ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، اس کی تحقیر نہیں کرتا، اس کو غیر کے حوالے نہیں کرتا، اس پر زیادتی نہیں کرتا۔ اور اگلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی ضرورت پڑ گئی کسی چیز کی، جان کی، مال کی، مدد کی، من کانا فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس بندے کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرج عن مومن کربۃ، جو کسی مومن مسلمان سے کسی تنگی کو، کسی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ رب العزت قیامت کی تکلیفوں سے اس بندے کو محفوظ کر دیں گے۔ جہاں پر بھی مسلمان انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے مسلمان مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، شمال کا ہے، جنوب کا ہے، کالے گورے رنگ کا ہے، کوئی زبان بولنے والا ہے، کسی قوم کنبے قبیلے سے ہے، وہ بھائی ہے۔ اور اگر وہاں کے مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے تو یہاں کے مسلمان کے دل میں وہ درد محسوس ہونا چاہیے۔ یہ ہے مسلمان۔ جب تک اس احساس پر مسلمان نہیں آئے گا یہ کمزور رہے گا، جب تک یہ ڈرتا رہے گا یہ کمزور رہے گا، اس کو مارتے رہیں گے۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ڈرو مت، گھبراؤ مت، اگر تم اپنے دلوں کے ایمان کو مضبوط کر لو، انتم الْأَعْلَوْنَ، اس دنیا میں اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔